تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں تو یہ بات بھی پسند نہیں کرتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا چبھے، تم یہ کہہ رہے ہو کہ میری جگہ پہ ان کو قتل کیا جائے۔ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اسلام کی جو یہ عمارت ہمارے سامنے موجود ہے، اس کی تعمیر کے اندر، اور یہ درخت جو سرسبز و شاداب ہے، اس کی آبیاری میں صحابہ کرام نے اپنے خون سے اس کی آبیاری کی، اس کو سیراب کیا، اور اس عمارت کی تعمیر میں ان کا پسینہ نہیں بلکہ ان کا خون لگا ہے، اور انہوں نے ہر قسم کی قربانی دی۔ اب میں جیسے ہی یہ محرم الحرام کا مہینہ ابھی اپنے اختتام پر ہے اور سفر کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، تو میں مطالعہ کر رہا تھا واقعہ کربلا کے حوالے سے بھی، پھر واقعہ حرہ کے حوالے سے، اور جو مختلف واقعات جو اسلام میں پیش آئے، تو میں اس بات کو ایڈمٹ کرتا ہوں کہ اتنے عرصے کے اندر مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کبھی واقعہ رجی آپ حضرات کے سامنے بیان کیا ہو۔ یعنی ہم مختلف مواقع پر اور صحابہ کرام کے جو حالات ہیں وہ بھی بیان کیے، مختلف جو جنگیں ہوئی ہیں ان کو بھی بیان کیا، لیکن ایک ایسا ایک دردناک یہ واقعہ ہے، ایک حادثہ ہے جس کو رجی کہا جاتا ہے، اور جس کو غزوہ رجی بھی کہا جاتا ہے، واقعہ رجی بھی کہا جاتا ہے، تو اس کو کبھی بیان کرنے کا موقع نہیں ملا۔ تو میں بڑا حیران ہوا کیا وجہ ہوئی، تو اس طرف دھیان کیوں نہیں گیا۔ تو میں نے سوچا کہ انشاءاللہ اس واقعے کو ضرور آپ حضرات کے سامنے میں بیان کروں گا۔ تو آج بالکل میں نے پکا ارادہ کیا کہ آج یہ واقعہ آپ حضرات کے سامنے میں نے بیان کرنا ہے۔ ناظرین، رجی کہتے ہیں یہ مکہ کے قریب مدینہ سے دور ایک وادی ہے، اور وہاں پہ ایک کنواں ہے جس کو رجی کہا جاتا تھا۔ عربوں کے ہاں یہ عادت ہے کہ اگر کوئی کنواں ہو پانی کا تو اس کا ایک کوئی نام رکھتے تھے، اور اس علاقے کو اس کنویں کی طرف منسوب کر دیتے تھے کہ بھئی یہ فلاں علاقہ ہے، یہ فلاں۔ جیسے ایک اور واقعہ بھی بڑا مشہور ہے نا بیر معونہ کا، کہ جو ہے وہ بھی انشاءاللہ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا، نیکسٹ ویک میں کر دوں گا۔ تو یہ ان کی ایک عادت تھی۔ تو رجی اس علاقے کا نام تھا اس کنویں کی وجہ سے، اور یہ واقعہ وہاں پہ پیش آیا۔ وہ یہ کہ جب غزوہ احد ہو گئی، اور تقریباً سن 3 ہجری کا آخر تھا، سن 4 ہجری کا شروع، تو ایک قبیلہ بنو عزل اور بنو کارہ کے لوگ آئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے علاقے کے اندر جو لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں، ان کے دل نرم ہو چکے ہیں، لیکن ان کو اسلام کی ابھی نالج نہیں ہے، اسلام کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ تو آپ ایسا کریں کہ کوئی ایک جماعت بھیجیں، اور وہ جماعت جو ہے وہ وہاں پر آ کر ان کی تربیت کرے اور ان کو اسلام کی تبلیغ کرے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو یہ درخواست تھی، اس درخواست کو قبول فرمایا۔ اچھا، کیونکہ یہ جو قبیلے والے تھے بنو عزل و بنو کارہ، ان سے تو حضور کی کوئی لڑائی نہیں تھی، کوئی جھگڑا نہیں تھا، اور ان کے تو یعنی یہ قریش مکہ میں سے تو نہیں تھے، یہ تو اس علاقے کے رہنے والے تھے، مختلف قبائل کے تھے۔ تو
یعنی انہوں نے بڑا اطمینان دلایا کہ بھئی ہم کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور ڈائریکٹلی ان سے کوئی کانفلکٹ بھی نہیں تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کی ایک جماعت کو روانہ کیا، اور ان کا جو امیر ہیں وہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ تو لہذا ناظرین، حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں یہ 10 صحابہ تھے۔ ان میں حضرت خبیب تھے، حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت خالد تھے، اور بھی صحابہ تھے، تقریباً آلموسٹ 10 صحابی تھے۔ تو یہ جماعت چلی۔ ناظرین، جب یہ رجی کے مقام پر پہنچی ہے تو وہاں پر کیا ہوا کہ ان لوگوں نے جب دیکھا کہ اس میں حضرت عاصم ہیں اور یہ حضرت زید ہیں، حضرت خبیب، خاص طور پہ یہ 3 لوگ، اور ان 3 کے بارے میں جو ہے وہ جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے انعام رکھا ہوا تھا۔ خاص طور پہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک خاتون تھی، بڑی مالدار خاتون تھی مکہ کی، اس کے 2 بیٹے غزوہ بدر میں مارے گئے تھے، اس کا نام تھا سلافہ، اور اس نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو عاصم کا سر لے کر آئے گا، کیونکہ اس نے منت مانی تھی کہ میں ان کے سر کو پیالہ بنا کر اس میں شراب ڈال کے پیوں گی، تو جو بھی لائے گا اس کو میں 100 اونٹ دوں گی۔ تو جب ان لوگوں کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے کیا کیا کہ دھوکہ دیا، اور قبیلہ بنو حذیل اور بنو لحیان، ان 2 قبیلوں کی طرف جو ہے ان کو اطلاع کر دی کہ بھئی یہ حضرات اس میں شامل ہیں لالچ کے اندر، اور انہوں نے ان کے ساتھ جو ہے وہ بغاوت کی، دھوکہ دیا ان کو۔ تو لہذا ناظرین، جب یہ وہاں پہنچے ہیں رجی کے مقام پر تو 200 قبیلہ بنو حذیل کے 200 لوگ جو ہے گھڑ سوار آ گئے ان کو پکڑنے کے لیے۔ تو حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ جو 10 صحابہ تھے یہ پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان سے مقابلہ کریں گے، تو لہذا مقابلہ شروع ہو گیا۔ وہ تین اندازی کر رہے تھے۔ تو حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے، اور انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ تو ہمارے اس معاملے کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دے۔ اور ایک تو یہ دعا مانگی، اور جیسی یہ دعا مانگی کہ یہ ہمارے ساتھ یہ دھوکہ ہوا ہے، فریب ہوا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام نے خبر دے دی۔ اور دوسری دعا یہ مانگی کہ اللہ تو میرے جسم کو محفوظ رکھ ان کے ہاتھوں سے، کیونکہ حضرت عاصم کو اس بات کا پتہ تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے، میری گردن کاٹیں گے اور لے جا کر اس سلافہ کو جا کے دیں گے۔ تو انہوں نے یہ دعا مانگی کہ اللہ تو میرے جسم کی حفاظت فرما۔ تو ناظرین، حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، اور جب یہ جو کفار آئے ان کی گردن کاٹنے کے لیے، سر سے جدا کرنے کے لیے، سر کو جسم سے جدا کرنے کے لیے، تو اللہ تعالی نے شہد کی مکھیوں کا ایک بہت بڑا جھنڈ بھیج دیا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے مکہ کی حفاظت فرمائی ابابیل پرندوں سے، جیسے اللہ تعالیٰ نے نمرود کو ذلیل و خوار کیا ایک مکھی سے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی جب آپ غار ثور میں تھے۔ کس کے ذریعے سے؟ ایک مکڑی کے ذریعے سے اس نے اپنا جالا بن دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کو بھیج دیا۔ اب وہ شہد کی مکھیوں نے ان کے اوپر حملہ کر دیا، اور یہ سارے جو ہے بھاگ گئے۔ اب انتظار کرنے لگے کہ جب رات ہوگی تو رات میں کیا کریں گے کہ ان کے سر کو قلم کر کے لے کے جائیں گے۔ اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ایک رات کو سیلاب آیا، اس سیلاب کے اندر ان کا جسم جو ہے وہ پانی جسم کو بہا کر لے گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس طرح سے حفاظت کی۔ تو یہ واحد صحابی ہیں ناظرین کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی شہد کی مکھیوں کے ذریعے سے ان کی لاش کو۔ تو یہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ باقی جو ان کے ساتھ 6 اور صحابہ کرام، یعنی یہ ٹوٹل 7 جو ہے وہ شہید ہو گئے، اور رہ گئے حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ جب تینوں انہوں نے امان دی، ان کو کہا کہ بھئی ہم آپ کو امان دیتے ہیں کہ ہم آپ کو قتل نہیں کریں گے۔ تو عربوں کے ہاں یہ دستور تھا کہ جب کسی کو امان دے دی جائے تو وہ اس کو قتل نہیں کرتے تھے، یہ ان کا ایک دستور چلا آ رہا تھا۔ تو یہ تینوں حضرات جو ہے وہ نیچے اتر آئے پہاڑ سے،
اور انہوں نے ان تینوں کو جو ہے وہ باندھنا شروع کیا. تو جیسے حضرت زید کو باندھا تو حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ رہے تھے. انہوں نے کہا یہ تو تم وعدہ خلافی کر رہے ہو, اور انہوں نے ان کا مقابلہ کیا, اور مقابلہ کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پہ شہید ہو گئے. اب رہ گئے دو یہ افراد, حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ دو صحابی تھے. ناظرین, حضرت جو خبیب ہیں انہوں نے حارث کو قتل کیا تھا, اور حارث ایک بہت بڑا سردار تھا. اس کے جو بیٹے تھے انہوں نے انعام رکھا ہوا تھا کہ جو شخص ان کو ہمیں لا کر دے گا ہم ان کو کئی سو اونٹ دیں گے. تو لہذا ان کو تو لے جا کے جو حارث کے جو بیٹے تھے ان کے حوالے کر دیا گیا حضرت خبیب کو, اور حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا امیہ کو, امیہ بن خلف کو. تو اس کا جو بیٹا تھا صفوان بن امیہ, اس نے حضرت زید کو خرید لیا, اور کہتے ہیں کہ بھئی 8 مسکال سونے کے عوض میں خریدا, اور ان کے اس کا یہ پلان تھا کہ بھئی ان کو میں ان کے بدلے میں قتل کروں گا. تو لہذا یہ دونوں حضرات جو ہے مکہ آ گئے. تو حضرت خبیب جو ہے ان کو قید کر دیا گیا, اور حارث کے جو ایک گھر تھا اس کے اندر قید کیا ہوا تھا, ایک کمرے میں تھے. تو میں ان کے بارے میں آپ کو 2 واقعات سناتا ہوں. ایک تو آپ ان کی شہادت کا کہ کس طریقے سے ان کو شہید کیا گیا اور کیا واقعہ پیش آیا, اور دوسرا یہ کہ یہ قید میں تھے. تو جب ان کو انہوں نے جو حارث کی بیٹی تھی زینب بنت حارث, اس سے کہا کہ بھئی مجھے اب تم لوگ قتل ہی کر دو گے, تو لہذا مجھے ایک اس طرح چاہیے جس سے میں اپنی صفائی کر سکوں. اور وہ گزارش کی, انہوں نے وہ اس طرح ان کو دے دیا. حضرت زینب جو فرماتی ہیں, کیونکہ یہ مسلمان ہو گئی تھی اس واقعے کے بعد, اس لیے میں ان کو حضرت زینب کہہ رہا ہوں, تو انہوں نے کہا کہ میں نے اتنا اچھا قیدی کبھی نہیں دیکھا. اور کئی واقعات بیان کیے کہ ان کے میں دیکھتی تھی کہ یہ جو ہے وہ ان کے پاس انگور ہے اور یہ انگور کھا رہے ہیں, حالانکہ مکہ میں انگور کا موسم نہیں تھا, تو میں ان کو انگور کھاتے ہوئے دیکھتی تھی, اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. تو وہ انہوں نے ان کو اس طرح دے دیا. تو لہذا وہ اس طرح لے کے وہ اپنے ایک کمرے میں جہاں قید تھے وہاں پہ تھے. تو رات کے وقت میں جو زینب کا ایک چھوٹا بچہ تھا وہ کھیلتا کھیلتا کہیں وہ اس کمرے کے اندر داخل ہو گیا, اور یہ کیا دیکھتی ہیں کہ وہ جو بچہ ہے وہ ان کی گودی میں بیٹھا ہوا ہے, حضرت خبیب کی گودی میں. تو یہ تو گھبرا گئی, انہوں نے کہا اب تو یہ تو میرے بچے کو قتل کر دے گا, یا پتہ نہیں میرے بچے کے ساتھ کیا سلوک کرے. تو انہوں نے جب دیکھا کہ ماں گھبرائی بھی ہے تو کہا گھبراؤ نہیں, اور جو ہے میں جو ہے تمہارے بچے کو کچھ نہیں کہوں گا, کیونکہ ہمارے آقا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ عورتوں اور بچوں کے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہ کرو, کوئی تمہارا کوئی دشمنی کیوں نہ ہو, لیکن عورتیں اور بچے جو ہے وہ معصوم ہوتے ہیں, ان کو ہم کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچاتے. تو وہ ان کا یہ طرز عمل دیکھ کر مسلمان ہو گئی تھی کہ اتنا ایسا شخص جس کو یقین ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا, اور وہ کچھ بھی کر سکتا تھا, بدلہ لے سکتا تھا یا نقصان پہنچا سکتا تھا, یا وہاں سے اس بچے کو یرغمال بنا کر بھاگ سکتا تھا, بہت کچھ کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا, اس بچے کو نقصان نہیں پہنچایا. دوسرا یہ ناظرین, جب ان کو حضرت خبیب کو لے جایا گیا پھانسی دینے کے لیے, یہ پہلے صحابی ہیں جن کو پھانسی دی گئی, اور ان کو لے جا کر جو ہے جب پھانسی کے لیے لے کے گئے, تنیم ایک جگہ ہے, مسجد عائشہ جو آج کل قائم ہے نا یہاں پر, اس کے پاس ایک جگہ ہے تنیم, اس کے پاس ایک علاقہ تھا وہاں پر, کیونکہ حدود حرم سے باہر لے جا کے انہوں نے کہا جی ان کو پھانسی دیں گے, اور سارے لوگ جمع ہو گئے, اور وہ سارے لوگ جن کے لوگ مارے گئے تھے بدر کے اندر, اور یہ سارا تماشا دیکھنے کے لیے. تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بھائی مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے. تو انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی, اور نماز جلدی جلدی پڑھی. تو لوگوں نے کہا کہ یہ اتنی جلدی جلدی نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ میں موت کے خوف سے لمبی نماز پڑھ رہا ہوں, تو لہذا میں نے اس لیے مختصر نماز پڑھی. اور پھر اس وقت انہوں نے کہا کہ یا اللہ میرے اس عمل کی, یعنی جو اس وقت میرے ساتھ ہو رہا ہے, اس کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما, اور میرا سلام ان تک پہنچا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں بیٹھے تھے, تو جیسی حضرت جبریل نے یہ خبر پہنچائی اور حضرت خبیب کا سلام پہنچایا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیک السلام یا خبیب, کہ خبیب تم پر بھی سلامتی ہو. تو لہذا ناظرین, جب ان کو چڑھا دیا گیا سولی کے اوپر, اور 40 دن تک جو ہے وہ چڑھا کے رکھا, 40 دن تک,
تو 40 دن ہو گئے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیب اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کو بھیجا کہ جاؤ اور وہ ان کی لاش لٹکی ہوئی ہے، کسی طریقے سے ان کی لاش کو جو ہے وہ مدینہ لے کر آؤ. تو یہ دونوں حضرات جب گئے تو دیکھا کہ وہاں پہ تو پیرا لگا ہوا تھا، 40 کے قریب پہرے دار تھے. انہوں نے بڑی مشکل سے ان کی لاش کو جو ہے وہ اتارا، اور اتارنے کے بعد جیسی لے کے نکلے ہیں تو ایک دم قریش کو خبر ہو گئی اور وہ سب آگے پیچھے ان کو ڈھونڈنے لگے. تو ان کے لیے بڑا مشکل تھا کہ اس لاش کو لے کر نکلتے. تو یہ دو باتیں ہوئیں. ایک بات تو یہ کہ وہی کہتے ہیں کہ ہم نے 40 دن ہو گئے تھے حضرت خبیب کو شہید کیے ہوئے، لیکن ان کا جسم ویسے کا ویسے ہی تھا، جیسے بالکل فریش، اور ان کے پاس ایک خاص خوشبو آ رہی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے فوراً جیسی قریش ان کے قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو جو ہے وہ حکم دیا، زمین کھل گئی اور وہ اس کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دفنا دیا. تو یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کی تدفین اللہ تعالیٰ نے خود کر دی. تو یہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور تیسرے حضرت زید، ان کا میں ایک واقعہ سنا دوں کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ابو سفیان وہاں آیا اور اس نے کہا کہ زید ابھی تھوڑی دیر میں تمہیں مار دیا جائے گا، تو کتنا اچھا ہو، میں تمہیں ایک موقع دیتا ہوں کہ تم صرف یہ کہہ دو، میں ابھی تمہیں چھوڑ دوں گا، کہ تم یہ کہہ دو کہ اگر میری جگہ پہ یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے تو مجھے یہ بات منظور ہے، ہم تمہیں یہ ایک آپشن دیتے ہیں. تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم کیا، کہ میں تو یہ بات بھی پسند نہیں کرتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا چبھے، تم یہ کہہ رہے ہو کہ میری جگہ پہ ان کو قتل کیا جائے، یہ مجھے تو یہ بھی پسند نہیں کہ ان کو کوئی ایک کانٹا بھی چبھے، میں یہ بات بھی پسند نہیں کرتا. تو ابو سفیان وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے ایسی جماعت نہیں دیکھی، ما رأیت الناس قط، کہ میں نے ایسے لوگ نہیں دیکھے کہ جیسے کہ اصحاب محمد، کہ ایسے جو محمد کے ساتھی ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ محبت کرتے ہیں. یعنی ایسی محبت میں نے کسی بھی جماعت کے افراد کو نہیں دیکھی کہ جو اپنے لیڈر سے، اپنے نبی سے، اپنے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اپنے پیغمبر سے اتنی محبت کرتے ہوں. تو لہذا ناظرین، یہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو یہ تینوں جو اصحاب ہیں اور حضرت عبداللہ بن طارق اور دوسرے جو صحابہ کرام تھے، یہ سارے شہید ہو گئے. ان کو شہدائے رجی کہا جاتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کا تذکرہ کیا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا تذکرہ کیا کرتے، صحابہ کرام ان کا تذکرہ کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان حضرات کے درجات کو بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کا دیکھیں جو اسوہ تھا، ان کی جو قربانی تھی، کہ یہ قربانی اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں نا کہ الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ صرف اس بات پر کہ وہ ایمان لے آئے اور ان کو آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا. تو صرف ایسا نہیں کہ صرف ایمان لے آئے اور آزمائش میں نہیں مبتلا ہوں گے، تو آزمائش میں اللہ تعالیٰ مبتلا کرتے ہیں. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ جاننا چاہتے ہیں کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. تو ان حضرات نے کس طریقے سے اپنی جانوں کی قربانی دی. اللہ تعالیٰ ان حضرات کے درجات کو بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو بہترین نعم البدل عطا فرمائے. یہ صحابہ کرام کی جماعت ہے ناظرین، اور اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو منتخب کیا تھا حضور کی معیت کے لیے. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ بھی اللہ سے راضی ہیں، اور یقینی طور پر ہم سب بھی ان سے راضی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.